سامعین محترم، وقت کے دامن کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوتا ہوں استاد العلماء جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد یاسین مہروی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے کانفرنس میں شرکاء کو مستفیض فرمائیں۔ جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد یاسین مہروی صاحب۔ الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے درود و سلام پڑھیں۔ لگتا ہے انجھے خاموش بیٹھے ہو، جی میں کوئی دعوت ولیمہ تے جانا ہوئے نا تو پھر وہ تھوڑا کہ انتظار ہوتا ہے، اور بھئی یہ محفل ہے اچھی آواز سے درود و سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انجمن مہریہ نصیریہ کی طرف سے یہ خوبصورت اہتمام انتظام ہے، اور خصوصاً بالخصوص اس یاد کے لیے جو حضرت قبلہ عالم غوث الاقطاب زبدۃ الاصفیاء حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی کہ ان لمحات کی یاد میں آپ میرے لفظ نہیں سماعت کر رہے، ان لمحات کی یاد میں، وہ لمحات جنہیں فتح مبین کہا جاتا ہے۔ فتح مبین، آپ کہیں گے کہ وہ فتح مبین کیا ہے؟ توجہ رکھنا بات پہ، وہ فتح مبین وہ لمحات تھے جب بادشاہی مسجد تھی، مناظرے کا وقت مقرر ہوا تھا، وہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں پتا آپ کو، توجہ فرمائیں، اور ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ چھڑے ہو۔ فتح مبین کے وہ لمحات، بادشاہی مسجد، ایک طرف مناظرہ کرنے والا غلام احمد قادیانی کانا، اور دوسری طرف فتح مبی کے روح رواں، فتح مبی کے روح رواں غوث الاقطاب زبدۃ الاصفیاء قدوۃ الاولیاء، لوگ جنہیں مہر علی کہتے ہیں، دوسری طرف مناظرہ کرنے والے وہ گورڑا کے تاجدار تھے۔ نہیں پھر انج تے گال نہیں ہونی نا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ، بھائی واہ کیا کہنے، جن دنوں یہ فتنہ اٹھا ہوا تھا ان دنوں آپ حج پر تشریف لے گئے تھے،
نہیں ٹھنڈا سبحان اللہ نہیں چاہیے جے تانوں والا نہیں آਉਂਦਾ تے بے شک نہ کہو کوئی نہیں میں دو چار گلاں کرنیاں نے کار چھڈاں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ اور میں اگے سن رہا سا خطابات بھی تے دوسرے اپنا نعت خانی بھی تے گولڑویاں دا مجمع ہوئے چشتیاں دا مجمع ہوئے قادریاں دا مجمع ہوئے تے پھر ایڈا ٹھنڈا تے نکا نکا سبحان اللہ پھر تو ایڈے سبحان اللہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں گھر لے جانا سبحان اللہ کیا بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ دن نال ملاقات ہوئی آپ فرماندے نے مہر علی واپس جاؤ فتنہ اٹھا ہوا ہے اور اس فتنہ کو آپ نے ختم کرنا ہے پھر مناظرہ طے ہوا وہ جگہ تھی بادشاہی مسجد اور کس بات پہ مناظرہ تھا بات اس پہ مناظرہ تھا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور مدینے والے مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں نہیں یار نہیں میں نو مزہ نہیں آ رہا اچھا میں پیور پنجابی جی گلاں کرنی نے ہن دوجی گل نہیں کرنی لیکن ایک ہاتھ کھول کے سبحان اللہ کہہ چھڑیو نا علامہ صاحب کیا بات ہے خاتم النبیین بابا توجہ بابا جی توجہ او بھائی توجہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ محمد عربی جب اعلان نبوت فرمایا اعلان رسالت فرمایا اور عمر مبارک تھی 40 برس اس وقت آپ نے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ارے نہیں یہ بات نہیں جب سے اللہ نے مصطفیٰ کے نور اور روح مبارک کی تخلیق فرمائی اس دن سے میرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ محمد خاتم النبیین ہے خاتم النبیین ہے اس دن سے فیصلہ فرما دیا اور اس دن سے ہی اور جملہ سماعت فرماؤ قرآن پڑھ دیا بسم اللہ عطا ہو پڑھ دیا قرآن یہ ساڑھے جڑے ہیں نا لوگ یہ تھوڑا گھٹ سن دینے یہ صرف وہ سن دینے جڑا مولوی دوڑے مائیا چنگے پڑھ لوے نا پھر کہنے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہون تا ساڑھے سارے ہی بخشی گئے اور قرآن سنیا کرو میرے رب فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں میرے رب نے اچھا ایک قرآن میرے رب دا ہے ایک کلام قرآن میرے رب دا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں میرا اللہ حکیم ہے قرآن دی ہر آیت حکمت تے ہے قرآن دا ہر پارہ حکمت تے ہے قرآن دا ہر رکوع حکمت تے ہے قرآن دا ہر لفظ حکمت تے ہے یصلون علی النبی فرمایا توجہ یصلون علی النبی فرمایا یصلون علی محمد نہیں فرمایا یصلون علی رسول نہیں فرمایا یصلون علی عبد نہیں فرمایا یصلون علی النبی فرمایا توجہ میں پھر کہہ رہا علی محمد نہیں کیا پھر کہہ رہا علی رسول نہیں کیا اور سبحان بابا بھائی کیا توجہ فرمائے بات پر یصلون علی عبد نہیں کہا عبد اس لیے نہیں کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ جس رات میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے علی عبدہ ہی کہا عبد نہیں کہا رسول نہیں کہا محمد نہیں کہا توجہ ایک باری کہہ چھڑو کمرہ یصلون
درود ہو نبی پر، اگر علی محمد کہا جاتا تو درود اس دن سے ہوتی جس دن مصطفیٰ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ اگر علی رسول کہا جاتا تو پھر جس دن مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا، درود اس دن سے ہوتا۔ علی عبد ہی نہیں کہا کہ عبد ہی کہا ہوتا تو جس رات حضور معراج پہ گئے اس دن سے درود ہوتا۔ توجہ میری بات پہ، تو عبد نہیں کہا، رسول نہیں کہا، علی محمد نہیں کہا، علی محمد نہیں کہا، بلکہ یصلون علی النبی کہا۔ توجہ فرمائے میری طرف، توجہ فرمائے، بزرگ ہے ذرا جوش سے بیٹھی ہے، توجہ فرمائے میری طرف۔ یصلون علی النبی کہا، اس لیے کہا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، اے پوچھنے والے میں اس دن بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں، گارے اور مٹی دے درمیان، پانی دے درمیان تھا، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرات محترم توجہ فرمائے، تو یہ فتح مبین، یہ فتح مبین جو مرزا قادیانی کے خلاف ہوئی، اور توجہ فرمائے میرے وال دھیان، حضرت پیر مہر علی شاہ، نسبت آلے اچھا ہاتھ کھول کے، حضرت پیر مہر علی شاہ قبلہ عالم، آپ بادشاہی مسجد میں تشریف لے گئے، آپ پہنچے، آپ جم غفیر کے ساتھ پہنچے، آپ سب ساتھیوں کے ساتھ پہنچے، آپ سب مہرویوں کے ساتھ پہنچے، آپ سب گولڈویوں کے ساتھ پہنچے، اور یار آپ سب سنیوں کے ساتھ پہنچے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ میں نے اللہ پاک کا نام لیا ہے، جس بندے کا ہاتھ سلامت ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر، حق نصیر۔ میں نے عرض کی کہ سب سنیوں کے ساتھ پہنچے، ایک کام تے سنیاں دا ہی ہے نا۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، اے سنی انجے نہیں ہے، توجہ سنی انجے نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا سنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ او لوگوں، میرے محمد نے فرما دیا تھا ابو بکر سنی ہے، عمر سنی ہے، عثمان سنی ہے، علی سنی ہے، میرے ساتھ محبت کرنے والے سارے سنی۔ واہ واہ واہ، علامہ صاحب کیا حضرات توجہ فرمائے، حضرت پیر مہر علی شاہ آپ بادشاہی مسجد میں پہنچے، بادشاہی مسجد کس واسطے؟ کس واسطے؟ صرف عظمت رسول کی خاطر، خاتم النبیین کی خاطر۔ اور حضرات توجہ فرمائے، سرکار دی شان وچ میں چھوٹی جی بات نہ عرض کر دے وہاں، عطا ہو، بسم اللہ۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں دسنا جی ٹائم جس ویلے ہو جی ٹھیک، اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ ماشاءاللہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، او اللہ ودود ہے، او اللہ غفور ہے، ذو العرش المجید مالک عرش ہے، اور اس کا عرش مجید ہے، اس کا عرش مجید ہے۔ اور ٹھہرو یار ٹھہرو، کچھ نہ کو بزرگان کچھ نہ کو، توجہ فرمائے، اس کا عرش، پھر قرآن کی آیت
لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، وہ معبود حقیقی اور اس کا عرش کریم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ معبود حقیقی اور اس کا عرش عظیم۔ توجہ، اللہ رب ہے، اللہ میرے رب نے اپنے عرش دیاں صفتاں قرآن سے بیان کی تھی نے، فرمایا عرش مجید، فرمایا عرش کریم، فرمایا عرش عظیم، عرش مجید، عرش کریم، عرش مجید۔ تو انہوں سمجھ آؤندی پئی ہے؟ وہ قرآن سنیا کرو اللہ دے بندے، قرآن سنیا کرو۔ کس کی صفت ہے؟ میرے رب نے اپنے عرش کی صفت بیان کی ہے، عرش مجید، عرش کریم، عرش عظیم۔ معراج کی رات تھی، کوئی اس مجید کے اوپر تھا۔ معراج کی رات تھی، کوئی اس کریم کے اوپر تھا۔ معراج کی رات تھی، کوئی اس عظیم کے اوپر تھا۔ توجہ، عرش مجید، عرش کریم، عرش عظیم، معراج کی رات تھی، کوئی اس مجید کے اوپر تھا۔ معراج کی رات تھی، کوئی اس عظیم کے اوپر تھا۔ معراج کی رات تھی، کوئی اس کریم کے اوپر تھا۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی شخص بتا دے کہ اس مجید کے اوپر کون تھا، اس مجید کے اوپر کون تھا، اس کریم کے اوپر کون تھا، اس عظیم کے اوپر کون تھا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ہر بندہ ضرور ذہن یہ بات لے کے بیٹھا ہوئے گا کہ اس مجید کے اوپر، اس کریم کے اوپر، اس عظیم کے اوپر مصطفیٰ تھے، اس کے اوپر حضور تھے، اس کے اوپر ہمارے آقا تھے۔ ارے نہیں، ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مجید کے اوپر کون تھا، اس عظیم کے اوپر کون تھا، اس کریم کے اوپر کون تھا۔ اس مجید کے اوپر میرے مصطفیٰ کے نالین تھے۔ اس مجید کے اوپر مصطفیٰ کے نالین تھے، اس کریم کے اوپر مصطفیٰ کے نالین تھے، اور اس عرش عظیم کے اوپر مصطفیٰ کے نالین تھے۔ اونچا ہاتھ کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں، اچھا توجہ فرمائیں، میرے طرف توجہ فرمائیں۔ یہ عظیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور جو اس کے اوپر ہوگا، جو اس کے اوپر ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مجید کے جو اوپر ہے اسے امجد کہیں گے۔ عطاء المحسن صاحب توجہ فرمائیں، جو اس مجید کے اوپر ہوگا اس کو امجد کہیں گے، جو اس کریم کے اوپر ہوگا اس کو اکرم کہیں گے، جو اس عظیم کے اوپر ہوگا اس کو اعظم کہیں گے۔ تو سمجھیے بات، نیچے عرش تھا، اوپر مصطفیٰ کے جوڑے تھے، اوپر مصطفیٰ کے نالین تھے۔ یہ عرش عظیم نیچے تھا، اوپر مصطفیٰ کے جوڑے اعظم تھے۔ یہ کریم عرش نیچے تھا، اوپر مصطفیٰ کے جوڑے اکرم تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ بات پہ، کیا بات؟ تو عرش عظیم ہوا، عرش کریم ہوا، عرش مجید ہوا، اور اوپر جو مصطفیٰ کے جوڑے تھے وہ اعظم ہوئے، وہ اکرم ہوئے، وہ امجد ہوئے۔ تھوڑی توجہ ہے یا ہٹ گئی ہے؟ من لگتا لیٹ ہوندی پئی ہے تے ہر کو گھرے پہنچے ہویا ہے۔ نہیں نہیں، اچھی آواز کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک ویری اپنے واسطے کہہ چھڑو، ایک ویری جنہ محفل کرائی ہے وہ نہ واسطے۔
ایک ویری جنہ محفل نو سجایا ہے اونا واسطے، ایک ویری سبحان اللہ کہہ دیو کہ والی گولڑا واسطے، تے ایک ویری حضور قبلہ جامی واسطے۔ حضرات توجہ فرمائیں، تو مصطفیٰ کے نالین حضور دے جوڑے اکرم ہوئے، اعظم ہوئے، امجد ہوئے، توجہ بات ہے۔ حضرات محترم، اہل اللسان جانتے ہیں؟ حضرات محترم، صاحب لغت جانتے ہیں؟ جہاں اس میں تفضیل کا صیغہ آئے، امجد اس میں تفضیل، اکرم اس میں تفضیل، اعظم اس میں تفضیل، جہاں اسم تفضیل آ جائے اس کے بعد لغت بند ہو جاتی ہے، لغت گنگی ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور لینگویج ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں لغت ختم ہو جائے، جہاں لینگویج ختم ہو جائے، زبانہ گنگیاں ہو جاوڑ، او بندو وہاں مصطفیٰ کے نالین کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ کے نالین کا ہے، نالین کے اوپر حضور کے تلوے ہیں، تلووں کے اوپر حضور کے پاؤں ہیں، پاؤں کے اوپر حضور کی پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے اوپر گھٹنے ہیں، گھٹنے کے اوپر ران ہے، ران کے اوپر حضور کا شکم اطہر ہے، اور شکم اطہر کے اوپر حضور کا صدر مبارک ہے، اوپر شانے ہیں۔ اللہ ہی جانے میرے مصطفیٰ کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم توجہ فرمائے بات پہ، آخری مجھے لگتا ہے لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، تو میں بات عرض کر رہا تھا کیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ آپ کی یہ فتح مبین آپ کے ذریعہ اور آپ کی وجہ سے ہے۔ حضور قبلہ عالم وہاں تشریف لے گئے اور وہ تو پتہ لگ گیا، وہ کانا میدان چ نہ آیا، اس نو پتہ سی کہ جیڑی مبارک زبان مہر علی دی ہے، انہوں پتہ سی کہ جیڑی قلم مہر علی دی ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ حضرت قبلہ عالم نے جو سیف چشتیائی لکھی، سیف چشتیائی کتاب لکھی، آج تک اس کا کوئی قادیانی جواب دے سکیا نہیں۔ حضرات محترم، اس تاجدار ختم نبوت محفل اور کانفرنس بلکہ کانفرنس منعقد کرنے دا مقصد یہ ہے کہ امت جو کتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے، ہر دورے پیدا ہوئے، ہر زمانے پیدا ہوئے، ہر وقت پیدا ہوئے، اور ختم نبوت واسطے پہرا دیندے رہے اور دیندے رہن گے قیامت تک میرے آقا جی۔ ختم نبوت جاری اور ساری رہے۔ اور محمد الرسول اللہ، توجہ فرمائیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور مانا یہ کر دیو یا کوئی اور کر دیو، محمد اللہ کے رسول ہیں یا محمد اللہ کے رسول تھے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اس میں رسالت اس مقام تھے، اگر عربی ترکیب دنال ویکھیا جاوے تو مبتدا ہے، اور رسول اللہ مرکب اضافی ہو کے اس مقام تے خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دا ترجمہ ہے نال یا ہے نال کیتا ویندا ہے۔ توجہ فرمائے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آدم نے تکیا، آدم نے عرش دے پائے تے تکیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے تو ادو بھی محمد اللہ کے رسول ہیں، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، حتیٰ کہ موسیٰ و عیسیٰ آئے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر میرے
مصطفیٰ کا ظاہری زمانہ شروع ہوا، جس کو ابو بکر نے دیکھا، جس کو عمر فاروق نے دیکھا، جس کو عثمان غنی نے دیکھا، جس کو علی حیدر کرار نے دیکھا، جس کو بلال نے دیکھا، بولو یار، جس کو بلال نے دیکھا، جس کو صہیب نے دیکھا، مصطفیٰ کے صحابہ نے دیکھا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد تابعین نے دیکھا، اولیاء نے دیکھا، علماء نے دیکھا، آج ساڈا دور آیا، محمد اللہ کے رسول ہیں، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھیا کرو، سمجھیا کرو، اس بات نو سمجھیا کرو، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرات اس پیارے آقا علیہ السلام دی شان دے اندر اور شان آپ دی صفت خاتم النبیین۔ اچھا میں ایک بات عرض کرنا، یہ تو تسی سندے رہندے ہو، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ علامہ عمران صاحب سٹیج تے تشریف لے آسن، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، کہ میں رب فرماندے نے جب تک آپ نو نہ بناندا اتنی دیر تک میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کردا۔ میں نہ جملے تے ایک تے ٹائم لگاندا، لیکن چونکہ بڑا خوف تے ڈر نال گلاں کر رہے ہیں کہ کس وقت حضور تشریف لے آمین۔ حضرات توجہ فرماؤ، سب تو پہلے میرے رب نے میرے آقا جی روح مبارک نو، نور مبارک نو پیدا فرمایا۔ اچھا بنان والا حضور دی روح نو کون سی؟ نہ بولیا جے، نہیں بولنا یار۔ حضور دے نور نو پیدا فرمان والا کون سی؟ بنان والا کون سی؟ اور اللہ دا نام لیندے ہی تھک دے پہ، اونچا بولو یار اللہ۔ او ہن میرے کولو نعت خانہ والا سٹائل تا نہیں کہ میں ایک واری میں تواڈے اگوں کرا، اونچا بولو ہو بلا کون؟ سبحان اللہ، اللہ میرا رب۔ تواڈے بہت سارے کاریگر بیٹھے ہونے نے، کوئی چیز بنانا تے بڑی ٹیکے دی بنانی، بڑا انہوں رگڑنا، بڑا ملنا، بڑا صاف کرنا، پھر انہوں ویکھنا کدھروں کوئی مسئلہ تا نہیں ہے، کدھروں کوئی خرابی تا نہیں ہے۔ تو انہوں میری گل سمجھ آؤں دی پئی ہے؟ اپنے واسطے تو سبحان اللہ کہہ چھڑو۔ حضرات محترم، تو ہر کاریگر، کوئی بھی کاریگر ہے، اس دا یہ مطمع نظر ہوندہ ہے کہ میں نو اچھا بناواں، سونا بناواں، خوبصورت بناواں، توجہ بات کے خوبصورت بناواں، اچھا بناواں۔ اچھا او شان عظیم، او شان عظیم، او عظیم کاریگر، او اعلیٰ کاریگر، او خوبصورت کاریگر، جس وقت اس نے اپنے محمد نو بنایا ہوئے گا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس وقت اس نے اپنے مصطفیٰ نو بنایا ہوئے گا کوئی کمی چھڑی ہوئے گی۔ اچھا ایک گالا حضرت حسان کو نہ پوچھ لویے، حضرت حسان کو نہ پوچھ لویے، نہیں تسی سبحان اللہ نہیں کہنا تھا، میرا حضرت حسان دی گال میں نہیں کرنی، کہہ دو خبرہ سبحان اللہ۔ حضرت حسان کو نہ پوچھ لویے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یار اج اسی تعریف کریے تے ایسا ہو سکتا ہے سنی سنائی گل تے تعریف کرنی ہوئی نا، سنی سنائی کے کہ پہلے کوئی کہہ گیا، اس سے پہلے کوئی کہہ گیا، اس سے پہلے کوئی کہہ گیا، یار او دی گل نہ کریے جے آنکھاں دے سامنے مصطفیٰ دا حسن، میرے مصطفیٰ دا حسن، میرے مصطفیٰ دا چہرہ اقدس، میرے مصطفیٰ دا بیٹھنا، مصطفیٰ کریم دا اٹھنا، مصطفیٰ کریم دا سونا، مصطفیٰ کریم دا جانا، حضور دا آنا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ انہاں آنکھیا کی ہے، انہاں گال کے کیتی ہے، او بولے کیا ہے؟ کانکا قد خلقت کما تشاء۔ میں جملہ پیش کر دیں وہاں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ، تے پھر جدو ایک گل کر دے ہونگے تے حضور دا چہرہ سامنے، حضور دیاں زلفاں سامنے، حضور دے ابرو سامنے، تے حضور دیاں چشمان سامنے، تے اے او چہرہ اقدس ہے جس دی یاد وچ اویس کرنی اپنی جان قربان کر دیتی،
ساری زندگی انتظار ہے کہ میں مصطفیٰ دی زیارت کرا، اپنی جان انہیں اس آس سے امید قربان کی تھی کہ حضور دا دیدار ہو جائے۔ حضرت محترم حضرت حسان بن ثابت کہندے نے کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے آقا، اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے کریم آقا، توجہ، اے میرے کریم آقا، اے میرے مدنی آقا، میرے سونے آقا، میرے مٹھل، اے میرے آقا کأنک قد خلقت تشاء، انج کر کے چہرے نو تک دے جاندے تے ویدے جاندے تے تہانوں رب انج بنایا ہے، اس طرح بنایا ہے تواڈے کولو پوچھ کے تہانوں پوچھ کے جویں تسی چاندے گئے، جویں تسی آکھ دے گئے تہانوں اونجے کر کے بنایا۔ اور میں قربان جاواں اسی واسطے حضور پیر مہر علی شاہ فرماندے نے اج سکھ متراں دی ودھیری، ہائے ہائے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ میں قربان جاواں کہ حضور دی یاد دے اندر اور حضور دی محبت دے اندر اتنے خوبصورت کلمات ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ دے، انشاءاللہ ایک قیامت تک ایک خوبصورت الفاظ دہرائے جاندے رہے۔ وما علی البلاغ۔